اور آج آپ کو زحمت دینے کا بنیادی جو ریزن تھی آپ کو پتہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں تھوڑے زلزلے بھی دیکھے ہیں سیاسی، پر آج کا جو زلزلہ ہوا ہے پوری دھرتی کو، پاکستان کی سرزمین کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. جو ہم نے الیکشن ڈے پہ دیکھا تھا، جو ہم پہلی رات ہی پکارنے لگے تھے، اور پھر کل کی پریس کانفرنس میں بھی ہم نے وہ سارا کچھ بیان کیا، پر آج تو ایسا معجزہ ہوا جیسے آسمان سے گر کے سب کچھ عیاں ہو گیا. اور اس سے زیادہ دھماکہ خیز، ایکسپلوسیو کوئی ایڈمیشن ہو نہیں سکتی تھی جو کہ کمشنر راولپنڈی، the senior most administrative officer in راولپنڈی ڈویژن، اور راولپنڈی ڈویژن کے 4-5 اضلاع ہیں، مری انکلوڈیڈ، اور سب سے بڑی جو دھاندلی تو پورے پاکستان میں ہوئی کراچی تک، پر جو صحیح وہ جو ٹوکا چلا تھا دھاندلے کا وہ راولپنڈی ڈویژن میں چلا تھا. کیونکہ باقی جگہ پنجاب میں کوئی 3 کو ہرایا تو ایک جو ہے ہمارا آگے ہو گیا، وہ نکل گیا، پر یہاں پہ شاید انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ راولپنڈی ڈویژن جس میں پوٹھوار آتا ہے، اٹک کا چھچ آتا ہے، ہمارا چکوال کا دھنی آتا ہے، یہاں پہ شاید تہیہ تھا کہ یہاں پہ کسی کو بچنے نہیں دینا. اب ہاں جی بتائیں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ یہ ہم چیخ چیخ کے پکار کے بتا رہے تھے کہ یہ کچھ الیکشن ڈے پہ ہوا ہے. لیکن جو آج کمشنر صاحب نے بتا دیا، کمشنر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ میں اپنی جان لینے کا میں نے ارادہ صبح کر لیا تھا، ایسی چیز ہوئی تھی. لیکن پھر میں نے کہا these are the words of the commissioner کہ میں حرام کی موت کیوں مروں، میں سب کے سامنے کیوں نہیں بیان کر دیتا کہ کیا ہوا ہے. میں نے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اینڈ انہوں نے ایک ان کی گریٹنس ہے، انہوں نے اپنے آروز سے معافی مانگی، معذرت کہ I apologize، میں معافی مانگتا ہوں from all my returning officers. اب جو ہم کہہ رہے تھے وہ جو ہے آج سارا کچھ بیان انہوں نے کر دیا. اور یہاں تک کہا انہوں نے کوئی ایکسیپشنز نہیں کی کہ راولپنڈی ڈویژن کی اتنی سیٹس میں سے 1-2، انہوں نے کہا ساری کی ساری سیٹس. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جن کی 50 ہزار کی لیڈ تھی ہم نے ان کو ہرا دیا، اور یہ میرے سر پہ بوجھ ہے. ایک تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن میں جرنلزم میں بھی رہا ہوں، عمر بھی تھوڑی زیادہ ہے، جو ریاکشن آیا ہماری بینکرپٹ لیگ سے وہ تو گھٹیا پن کی انتہا ہے. اور بھائی آپ آنسر کریں، جو ایلیگیشنز لگے ہیں اس کا آپ ریفیوٹ کریں. رانا ثناء اللہ جو خود اس الیکشن میں پٹ گئے، اور جب سے پٹے ہیں I invite you، ان کا چہرہ تو آپ دیکھیے، چہرہ جو ہے وہ جو پرانا وہ جو روب راب ہوتا تھا رانا صاحب کا مونچھوں کا، وہ رہا ہی نہیں اس الیکشن کے بعد. وہ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں، پتہ نہیں یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، فلانا لے رہے ہیں. اور جب یہ الیکشن کر رہے تھے تو آپ کو تب یاد نہ آئی ٹریٹمنٹ کی؟ تب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئیں؟ اور کوئی کہہ رہا ہے یہ فلانے کا فرنٹ مین ہے. واہ کمال بات ہے بھئی، پہلے کہنا تھا نا. سارا کچھ جب کر کے تو تالیاں بجا رہے تھے کہ یہ ہے. تالیاں ویسے ایک بات ہے، بینکرپٹ لیگ جو ہے تالی صحیح طرح بجا نہیں سکی. ان کا وہ جو ہے اعتماد اور کانفیڈنس جو ہے بالکل رہا نہیں. لیکن اتنا بھونڈا ریاکشن، جو میں کہہ رہا ہوں بھونڈا بھی نہیں، گھٹیا پن، اور تھوڑا سا گریس تو ہونی چاہیے، تھوڑا سا دل تو کشادہ ہونا چاہیے. ایک آپ کو یہ جو الیکشن، ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جب خواجہ آصف سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ابھی کہ بھائی تو شروع ہو گئے 51 سے،
ہاں جی پہلے بھی دھاندلی ہوتی تھی, ایسے بھی ہوتی تھی, کوئی الیکشن نہیں ہے. اور خدا کے واسطے آنسر all the questions about this election. یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا ہے, the first, جس میں ریزلٹس کو ٹیبولیٹ نہیں کیا گیا. یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں. پہلے ہوتا تھا بیلٹ باکس آپ نے سٹف کر دیا, کچھ تھوڑے سے ووٹ ڈال لیے, تھوڑے سے نکال لیے. 77 میں ایسے بھی کیسز ہوئے تھے کہ بکسے لے کے چلے گئے. ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پریزائیڈنگ آفیسر سے رزلٹ لی نہیں گئی. ساری رات وہ کھڑے رہے, بیگز, ووٹس, فارم 45 اپنا لے کے, جو ان کا آفیشل تھا ان سے پوچھنے کی زحمت نہ کی گئی, اور بیٹھ کے اندر آر او آفیسز کو سیل کیا گیا. آل آفیسز, وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا. انٹری سب کی بند, سوائے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو میتھمیٹکس کے جوہر دکھانے بیٹھے تھے, اور کاغذوں پہ اعداد و شمار ایسے کیے جو ایڈ اپ بھی نہیں ہوتے, جو ٹیلی بھی نہیں ہوتے. یہ سب تو پہلے تھا کہ ہاں جی ہم کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے. دنیا کے the international media has recognized this to be a totally rigged election, a farce of an election. لیکن آج تو بالکل from the horse's mouth سارا کچھ بیان کر دیا گیا, کہنے کو کچھ ہے نہیں, اور کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہمائیاں چھٹ گئی ہیں لیکن کیچڑ اچھالی جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح سے آج جو ہے جو کمشنر صاحب کا جو بیان آیا ہے اس پہ ایک چیز تو واضح طور پر عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹانس تھا اپنی 13 سیٹس کو لے کر, وہ بالکل جو ہے وہ جائز تھا, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل اپنا صحیح حق مانگ رہی تھی. جس طرح کا الزام یہ لوگ آج کمشنر پہ لگا رہے ہیں, جیسے ابھی ایاز میر صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کمشنر جو ہے وہ انسین تھا, تو پچھلے 2 سالوں سے آپ نے ایک اتنے امپورٹنٹ اور اتنے سینسٹیو ڈسٹرکٹ میں آپ نے ایک انسین بندے کو کیسے آپ نے لگایا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, پہلا سوال تو یہ بنتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کمشنر جو ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا, ٹھیک ہے, نہ ہی ان کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے جو الیکشن ہے اس کو جو ہے مینج کریں, یا پھر جو ہے الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کر سکیں. اگر یہ ان کی اتھارٹی نہیں ہے تو میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ کیا ڈی سی ان کے انڈر نہیں ہے؟ کیا آپ کے اے سیز ان کے انڈر نہیں ہیں؟ کیا آپ کے آر پی او, ڈی پی او, ڈی آر او ان کے انڈر نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمارے ڈسٹرکٹ اٹک میں کس طرح الیکشن والے دن, پولنگ ڈے والے دن, جو ہمارے کمشنر صاحب تھے وہ وہاں پر کس چیز کا معائنہ کرنے گئے تھے اگر یہ ان کو اتھارٹی نہیں تھی؟ سو یہ کویسچن ہے ہمارا, جو یہ لوگ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں جیسے ایاز امیر صاحب نے ابھی کہا. تو یہ ہمارا سوال ہے کہ پھر کیوں آپ نے 2 سال سے اس بندے کو اتنے میگا پروجیکٹس جن کا الزام بھی بہت دفعہ ہمارے لوگوں پر لگایا گیا, ان میگا پروجیکٹس پہ جو ہے آپ نے ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ اس کی تعیناتی کی ہوئی تھی. دوسری چیز یہ کہ ہم لوگوں کی آج کے اس بیان نے جو آپ کی کمشنر نے دیا, اس بیان کے بعد 2 چیزیں ہمارے پاس. پہلا ایویڈنس تھا ہمارے فارم 45 جو ہر ایم این اے ایم پی اے کے پاس موجود ہیں, جو ہمیں ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز نے پرووائڈ کیے تھے, اور وہ تمام جو ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی جو ہے وہ موجود ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں, ہم نے نیشنل میڈیا کو بھی پرووائڈ کیے ہیں. جن کو نہیں ملے تو وہ ہم سے لے سکتے ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں ابھی بھی. دوسرا جو پروف ہے وہ ہے ہمارے کمشنر کا کنفیشن. تو یہ چیزیں میرے خیال میں ہمارے حق, اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بہت ہیں, اور اس سے زیادہ ہمیں کسی ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو ڈیمانڈ ہے, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی منڈے کو ہم سب ایم این ایز اور ایم پی ایز کے جن کے یہ مسئلہ ہے, جن کے اس پہ ریگنگ ہوئی ہے, ہم سب الیکشن کمشنر کے پاس جائیں گے
اور اگر الیکشن کمشنر صاحب نے ہمیں ہمارا حق جو ہے وہ نہ دیا اور اگر ہمارا نوٹیفیکیشن نہ کیا تو پھر جس طرح کا آج ایک پروٹیسٹ آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پبلک جو ہے وہ پورا ریاکشن آپ کو پھر دے گی، کیونکہ عوامی مینڈیٹ پہ اتنی آسانی سے ہم کسی کو جو ہے ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. سو دس از فرام مائی سائڈ. اوور ٹو ابوذر بھائی. یس پلیز. دیکھیں میں جو سمابیہ نے بات کی اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا اور اس پہ ہماری جو لیگل ایشوز ہیں اس کو تھوڑا ایڈریس کر دوں گا. ہمارے پاس جو فرسٹ پیس آف ایویڈنس ہے دیٹ از فارم 40. بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے کیسز بھی کر رہا ہوں. اچھا، ہمارے پاس جو پہلی ایویڈنس ہے دیٹ از دا فارم 45 جو میں نے خود نہیں بنایا، پریزائڈنگ آفیسر نے ایشو کیا ہے میرے پولنگ ایجنٹس کو، باقی پارٹیز کے بھی پولنگ ایجنٹس کو، جس پہ کلیئر لیڈ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیکنڈ پیس آف ایویڈنس ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹس آف دا کینڈیڈیٹس جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں لیکن باقی پارٹی سے کنٹیسٹ کر رہے تھے. فار انسٹنس ہمارے جیلم کے کینڈیڈیٹ تھے این اے 65 کے، ناٹ جیلم، لالا موسیٰ سے سید وجاد شاہ صاحب. اس وہ قمرالزمان قاہرہ صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں وجاد شاہ صاحب جیتے ہوئے ہیں، میں بھی ہارا ہوں، لیکن جو تھرڈ پوزیشن پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو فرسٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کی سٹیٹمنٹس ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز کی سٹیٹمنٹس ہیں. یہ ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنس ہے، سبسٹینشل ایویڈنس ہے کہ ہم اپنا کیس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ایک تو ہم نے میڈیا کو بھی ساری ایویڈنس پریزنٹ کر دی ہے. اس کے علاوہ جو کورٹ آف لاء میں ہے، فی الحال تو ہم الیکشن کمیشن کو فیس کر رہے ہیں، وہاں پہ نیکسٹ ویک ہم سارے ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن سے درخواست یہ ہے کہ یہ جو سیریس قسم کی آخری ایویڈنس جو ہمارے پاس آئی ہے دیٹ از دا کنفیشن آف دا آفیسر جو ان سب کو ہیڈ کر رہا تھا. دیکھیں کمشنر کوئی کلرک نہیں ہے، کمشنر کے نیچے آپ کا ڈی سی سارے کام کرتے ہیں، اس کے نیچے آپ کے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، موسٹ آف دیم دے بلانگ ٹو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، وہ سارے وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ساری ہائرارکی آپ کی پوری ڈویژن کی works under the commissioner. A statement from the commissioner cannot be taken lightly. That is admission and confession of a crime کہ یہ crime commit ہوا ہے. وہ crime کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کہ کینڈیڈیٹس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. چوری بھی نہیں ہوا، اس پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ہماری اب التجا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، ابھی تک آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو قانونی بھی نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ سیاسی بھی نقصان ہوا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا اس ملک کی عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام کی وشز اسپریشنز جو ہیں جو ان کو آئین پاکستان کہتا ہے جو پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا تھرو ول آف دا پیپل ہوگا، اگر اس پہ ڈاکہ مارا گیا ہے تو آپ کو یہاں پہ صرف بٹھایا گیا ہے جو ٹیکس پیئر کی سیلری آپ لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ انصاف کریں. آرٹیکل 218 آئین پاکستان کا کہتا ہے اٹ از یور ڈیوٹی ٹو انشور دا الیکشنز آر ہیلڈ ان فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ مینر. سو فار آپ اس میں فیل ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ اپنے آپ کو اس سے ایبزالو کریں اور اس ملک میں انصاف کریں. یہ میرا ذاتی ایشو نہیں ہے، نہ سمابیہ صاحبہ کا ایشو ہے، نہ ایون عمران خان صاحب کا ایشو ہے. یہ پاکستان کی 9 سے 10 کروڑ جو عوام ہیں جو نکلے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کے، ان کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو اس ملک کی عوام کا ان اداروں کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کبھی بحال نہیں ہوگا. اور یہی چیز اس ملک کی جوڈیشری کو بھی میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. جوڈیشری صرف فنکشن کرتی ہے جب پبلک کا کانفیڈنس ہو ان کے اوپر. اگر پبلک کانفیڈنس لوز کر جائے، یہ وہ عوام ہے جنہوں نے آپ کو آپ کے ٹیکس سے جو آپ تنخواہیں لیتے ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے، وہ بڑا سوچ کے آئے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے آئین پاکستان
کی جو روح ہے, جو اسپرٹ ہے, جو کہتا ہے کوئی پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا صرف ول آف دا پیپل کے تھرو ہوگا, اس کے علاوہ اس کی کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ نہیں انصاف کریں گے تو خدارا آپ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ عوام کا ختم ہو جائے گا. میں جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس میں سیریس ایکشن لیں اور انشور کریں کہ اس ملک میں آرڈر وہی اسٹیبلش ہو جو ول آف دا پیپل کے تھرو ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہمیں رول کرنے کے لیے آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمیں 1-1.5 سال ہو گئے, ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. یا باہر سے آپ لوگ لے آئیں اسپیشل, ان کو یہاں پہ ہمارے اوپر مسلط کر دیں جو 15 سیٹیں بھی نہیں لے سکے اس الیکشن کے اندر. تو اس وجہ سے جو عوام چاہتی ہے, کیونکہ جو پاپولر سوورینٹی ہوتی ہے ڈیموکریسی میں, خلق خدا جو ہے اس کے پاس ہی جائے گی. سوورینٹی belongs to Allah as per our constitution, لیکن اس کے بعد جو طاقت ہے وہ عوام کی ہے, اور یہ سیکرڈ ٹرسٹ ہے. ہم نے جمہوریت کو اگر اس ملک میں گرو کرنا ہے, پروگریس کرانی ہے, the only way is free and fair election. اگر ہمارا مینڈیٹ ہمیں نہیں دیا گیا, ہم قانونی جنگ تو لڑیں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے, اور ہم اس طرح کیسز کو چھوڑیں گے نہیں کہ جی 2-2 سال 3-3 سال کیس ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے. ہم ہر تاریخ پہ جائیں گے, ہم پورا زور لگائیں کہ ان کا کیسز کا فیصلہ ہو, اور ساتھ ساتھ سیاسی جنگ سڑک پہ بھی جاری رہے گی, لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے, کیونکہ میرا بنیادی حق ہے. آرٹیکل 16 کہتا ہے, 17 کہتا ہے کہ میرا فریڈم ٹو ایسوسیشن, میرا رائٹ ٹو لافل اسمبلی میرا قانونی حق ہے. یہ دفعہ 144 آپ نافذ کر دیں. آپ یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے, ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہمارا رائٹ ہے, ہم افراتفری نہیں کریں گے, نہ ہم کوئی قانون توڑیں گے. لیکن رائٹ ٹو اسمبلی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہے, میرا آئین کہتا ہے, میری ہائی کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہیں, میرا رائٹ ہے, یہ ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. تھینک یو. کیا اس بارے میں ثبوت نہیں ہے؟ ثبوت اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, لنچ پن of the administration is the commissioner. All offices in the division are subordinate to the commissioner. Commissioner ایک چیز کہہ رہا ہے, وہ بات خودکشی تک کی کر رہا ہے, معافی مانگ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے کچہری چوک میں آپ ٹانگ دیں. اس سے زیادہ ہی از اسپیکنگ فرام دا ہارٹ. وہ جو کہتے ہیں نا سول, اینگوشڈ سول سے وہ بول رہا ہے. دیکھیے, ون کین پٹ اینی انٹرپریٹیشن, بٹ ٹیک ہم ایٹ ہز وہ جو فیس ویلیو ہے, کہاں سے وہ آیا ہے. کنڈکٹ الیکشنز کیے ہیں, اینڈ از اکیوزنگ آلسو, میں یہاں کہنا نہیں چاہتا, بٹ ہی آلسو ٹک دا نیم آف دا چیف الیکشن کمشنر اینڈ آلسو دا چیف جسٹس, کہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں. اب میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کے رول کے بارے میں کچھ کہوں گا تو وہ گستاخی کے زمرے میں آئے گا, اور کنٹیمپٹ آف دی الیکشن کمیشن وہ بن جائے گا. پر میں اگر بیان آپ کو کرنے لگ پڑوں the role of the judiciary and the role of the election commission, تو رات میرے خیال بیت جائے گی اور کہانی ختم نہیں ہوگی. اور میں یہ بھی بات بتا دوں کہ آپ سے باخبر لوگ اس ملک میں اور کوئی نہیں ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں, آپ کا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے, اور آپ نے سب یہ دیکھا ہے. اس سے زیادہ اور پروف کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چیز اور میں کہوں گا, بھائی 2-3 جرنلسٹ کو بٹھا دیں الیکشن کمیشن کے ساتھ اور کہہ دیں کہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے فارمز 45 لے کے 2 کیلکولیٹر کر کے آپ ایڈ کرتے ہیں, ایک وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جا رہے ہیں, فارم 45 ہم نے تھدے بنائے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے لیے. اوریجنل فارمز کو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے. میں اوریجنل فارمز کل لے کر آیا تھا, اور 3 آدمیوں نے کہا یہ آپ کیا بے وقوفی کر رہے ہیں, حفاظت سے رکھیں.
انہوں نے کاپیز بنائی ہوئی, اچھے بھلے پیسے خرچ کر کے پوری کتابیں چھاپی ہوئی ہیں, وہ کوئی دیکھے تو صحیح نا, ایڈ تو آپ کر دیں نا. میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو میری کنسٹیچوئنسی میں ہوا ہے. ممبرز جو دوسرے ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو ایسے ایسے فگرز دیے گئے ہیں جو انہوں نے لیے نہیں ہیں, ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ایک پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے, اسے 12,000 ووٹ ملتے ہیں, اسے 74,000 دے دیے جاتے ہیں. بھائی یہ کیلکولیٹر کا ہمیں بتا دیں, یہ کون سے کیلکولیٹرز ہیں جس سے 12,074 بن جاتا ہے. ہم نے شاید آگے بھی الیکشن لڑے, ہمارے فائدے کی بات ہوگی, ہم تھوڑا یہ ملٹیپلیکیشن تو سیکھ جائیں. جو یہ الیکشن کمیشن اور اس کا ہوا ہے, کچھ اس میتھمیٹکس اور ریاضی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. میں یہ آپ کو کہہ دوں, بڑے الیکشن دیکھے ہیں, لیکن ایسا جو ہے, کیونکہ میں نے جیسے آپ سے گزارش کی, پریزائیڈنگ آفیسر سے ریزلٹس لینے کا تکلف ہی نہیں کیا گیا اور اپنی مرضی سے کر دیا ہے. ہمیں بتا تو دیا جائے. اور ایک اور چیز, سائن کرا کے آپ فارمز 45 اگر بناتے ہیں, وہ تو کرمنل آفینس بنتا ہے. آپ فورج کر رہے ہیں, سامنے تو کریں نا, کمپیئر کر دیں. الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز 3 ممبر کہیں ہاں بھائی لاؤ اپنے فارم 45, بٹھا دیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ یا الیکشن کمیشن کے آدمی, ایڈ کرو بھائی, اور آپ اپنے بتاؤ. دودھ کا دودھ, یہ بائی دا وے پی ایم ایل نون کا فیوریٹ فریز ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ کریں تو صحیح نا آپ. دیکھیے, وہ ہمارے آج کل کی اصطلاح میں 2-3 ٹرمز جو ہیں کافی فیملیئر اور پاپولر ہو گئے ہیں. فیملیئر اور پاپولر ہو گئے ہیں. ایک ہے کہ وہ کون آئے تھے, نامعلوم آئے تھے. میں بھی الیکشن سے کچھ دن پہلے میرے حلقے سے 7, 8, 9, 10 آدمی اٹھا لیے گئے. کسی تھانے میں رپٹ یا پرچہ درج نہ ہوا. ہمیں نہیں پتا تھا کس مقام پہ ہیں. ان میں سے 3-4 آگے ہیں, 2-3 نہیں آئے. پوچھا گیا کون ہے, تو اگر آپ مجھ سے خلوت میں پوچھیں تو میں آپ کو بتا دوں گا, خلوت میں نہ پوچھیں تو میں کہوں گا کچھ نامعلوم تھے, ان کا ڈاک خانے کا ایڈریس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا. تو میرا خیال ہے یہ آپ کو پوسٹل ایڈریس جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ, اور جو ریلیز ہوئے انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہمیں کسی نے نہیں لیا, ہم کہیں کام کے سلسلے میں وہاں گئے تھے, تو گھر سے کوئی 5-6 دن ہم لاپتہ ہو گئے. ہم نہیں ہوگے, پر میں وہ پوسٹل ایڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو مطلع کر دوں گا. نہ میں نے کہا, میری زبان سے ایسا نہ ہو جملہ. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن تو اتنا کامیاب رہا, اتنا افیکٹو رہا, اتنا ہنر مند رہا کہ ایسے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. ان کو تو ہنر مندی کا کوئی تمغہ ملنا چاہیے. تمغہ وہ کیا ہے, تمغہ حسن کارکردگی, وہ ملنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ ساڑی گل ہو گئی ہے, انہوں نے کہا تھا پیر ملن میں. وہ ساروں کو بتا رہے تھے ساڑی گل ہو گئی ہے.
بات ان کی گل ہو گئی تھی، صرف ایک چیز نکل آئی جو عوام پاکستان ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں، انہوں نے وہ گل کو خراب کر دیا، نہیں تو گل تو ہو گئی تھی۔ یہ تو جو ووٹ شہریار صاحب کو پڑے ہیں اور جو باقیوں کو پڑے ہیں، اس نے ستیہ ناش کر دیا سارے کا۔ وہ جو گل ہو گئی تھی اور گل برباد کر دیتی انہوں نے۔ مجھے تو میر تقی میر کا شعر یاد آ رہا ہے، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے، اب میں وہ لفظ تو نہیں استعمال کر، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، تو سادہ تو ہم ہیں۔ دیکھیے اب وہ پتہ نہیں آپ کے وہ ذہن پہ وہ فیض صاحب کیوں چڑھے ہوئے ہیں، میں نے وہ ان کی ایک، اب میں ان کے کیا وہ خاندان کا حسب وہ جو ہے وہ سارا وہ بتاؤں، ایشو وہ نہیں ہے۔ لیٹ اس کانسنٹریٹ آن دی ایشو، کیونکہ وہ بڑا آپ جو کر رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس پہ میں پوری ایک ڈسکویزیشن دے سکتا ہوں، پر مسئلہ یہاں پہ اس الیکشن کا ہے کہ اس میں یہاں کیا ہوا، نہ کہ یہ کہ میں نے ایک اپنی الیکشن میٹنگ میں فلانے گاؤں میں کہا کہ موجود ہیں وہ میرا خیال ہے الیکشن والا جو یہ چیز ہے۔ دیکھیے اس نے، میں اور کوئی لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس الیکشن نے پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے۔ پی ٹی آئی کو آپ رہنے دیں ایک طرف، ایسے کر کے ہم اپنے معاملات چلائیں گے کیسے؟ ان سے کیا حکومت بن پائے گی؟ یہ کچھ کر پائیں گے؟ اور ایسے الیکشن سے کوئی کریڈیبلٹی، کوئی لیجٹیمیسی کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مطلب یہ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ تو یہ پی ٹی آئی کو آپ ایک طرف رکھیں، یہ ظلم یہ ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے معاملات، اکنامک سچویشن ہماری کیا ہے، اتنی پریکیریس ہے، اس سے آپ یہاں پہ آپ ہوپ کر سکتے ہیں کہ ایک بینکرپٹ لیگ جس کو آپ نے سہارے دے کے آگے کیا ہے، لیکن وہ آگے کامیاب نہیں ہو سکی، گل ہو گئی سی لیکن کام بیچ میں خراب ہو گیا، تو کیا ہم معاملات کیسے چلائیں گے اس ملک کے؟ ایک منٹ پلیز، وہ کوشچن کر رہے ہیں، ایک منٹ پلیز، وہ کوشچن کر رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں دو چیزوں کی آپ کو وضاحت کر دوں جی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آج اگر آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھیں تو جو ان کا غم اور غصہ تھا، جس طرح وہ چیخ رہی تھی، جس طرح وہ چلا رہی تھی، سب سے پہلے تو ہماری جو پاکستان کی عوام ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ان کے تمام ظلم اور جبر کو، ان کی تمام سازشوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ووٹ کی طاقت سے ناکام بنایا۔ اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ بات جس سے انہوں نے شروع کی اپنی پریس کانفرنس، وہ ہے حلقہ 49، جہاں سے میرے والد میجر طاہر صادق صاحب جو ہے وہ 65,000 کی لیڈ سے وہ سیٹ جیت چکے ہیں۔ اب وہ جو بات کہہ رہی تھی، یا تو انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا یا انہیں سمجھ نہیں تھی۔ جو کمشنر صاحب نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 70 ہزار کی لیڈ سے جو لوگ جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہروایا ہے۔ تو میرے والد 65,000 کی لیڈ سے حلقہ NA 49 سے جیت چکے تھے۔ آپ نے جو
PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں شیخ آفتاب صاحب, وہ 9,500 کی سے ان کو جتوایا گیا. تو اس 9,500 پلس 65 75,000 ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ 75,000 ووٹس کا فراڈ اور گھپلا ہوا ہے. تو پہلی تو یہ کلیریفیکیشن ہو گئی. دوسری انہوں نے جو بات کہی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 3 دن انتظار کرتا رہا کہ لوگ ہمارے پاس اپنی شکایات لے کر آئیں. تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہم 2 دفعہ الیکشن کمیشن میں گئے. الیکشن کمیشن کا آرڈر میرے پاس موجود ہے. جو پہلا ان کا آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ RO کے پاس آپ جائیں اور 45 کے مطابق جو فارم 47 ہے وہ ہماری غیر موجودگی میں یا میرے الیکشن ایجنٹ کی غیر موجودگی میں وہ فارم جو ہے وہ ایشو ہے. ہم وہ لے کے RO کے آفس گئے. الیکشن کمیشن کا آرڈر, جب ہم وہ لے کے RO آفس گئے تو RO صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے, وہ غائب تھے, وہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملے. RO کے آفس میں تالے لگے ہوئے تھے. ہم دوبارہ واپس گئے نیکسٹ ڈے الیکشن کمیشن دوبارہ, وہاں سے انہوں نے ہمیں دوبارہ یہ آرڈر دیا کہ اب آپ DRO کے پاس جائیں, اور DRO صاحب کو پابند کیا کہ آپ فارم 45 کے مطابق ان کو بٹھا کے فارم 47 شائع کریں. جب ہم دوبارہ DRO صاحب کے پاس گئے تو وہ بھی غائب تھے, دفتر میں تالے لگے ہوئے تھے. اب ہم تیسری دفعہ دوبارہ الیکشن کمیشن آج گئے ہیں. ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کے ROs اور آپ کے DROs آپ کی بات, آپ کے آرڈر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کیا الیکشن ہے. اس کے بعد تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی, یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے کہا کہ کمشنر صاحب سے کون مل رہا تھا, کون فون پہ باتیں کر رہا تھا, کیا وہ کھا رہے تھے, کیا وہ پی رہے تھے, کب وہ سوتے تھے, کب وہ اٹھتے تھے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اگر آپ کے بقول وہ الزام ہے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو آپ بلائیں. اس میں بہت سادہ سا فارمولہ ہے, اس میں کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا الزام ہے, تمام کینڈیڈیٹس جتنے بھی پنڈی ڈویژن کے ہیں آپ ان کو کسی بھی جگہ بلا لیں, میڈیا کے تمام نمائندگان کو بلا لیں, ہم اپنے فارم 45 لے جائیں گے. آپ DROs کو پابند کریں, ROs کو پابند کریں پنڈی ڈویژن کے, وہ تمام لوگ وہاں پہ آ جائیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. اس میں ہمیں اس کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس ایشو کو کہ کون ان سے مل رہا تھا, کیا وہ کھا رہے تھے, کیا وہ پی رہے تھے. اس کا سادہ سا اور سمپل سا سلوشن ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اگر ساری چیزیں چاہتے ہیں اور اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ہمارے تمام فارم 45 موجود ہیں. آپ جو جگہ سلیکٹ کریں گے وہاں ہم آ جائیں گے اور تمام ROs اور DROs آ جائیں اور اس چیز کا جو ہے وہ جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تھینک یو. ہاں میم, میں نے بات کرنی ہے. بیٹی ادھر آ جائیں گی. میں اتنی دیر میں 2 منٹ میں بات کر رہا ہوں. میں آئی ایم کرنل شبیر اوان فرام PP7. My result was declared and I had won the election 6,570 votes سے. اس کے بعد I was persuaded to join Noon League. I said I cannot betray Imran Khan and my voter 73,000. So they told me that your seat will go. میں کہا let it go. Recounting was ordered اور میرے 13,000 ووٹ جو ہیں 13,000 ووٹ ان کو ڈبل سٹیمپ لگا کے انگوٹھا لگا کے میرا جو اپوننٹ تھا اس کو 3,600 ووٹ سے جتا دیا گیا. اور یہ میرے پاس فارم 47 بھی ہے, فارم 45 بھی ہے. All the evidence I have that I had won the election. فون کس کا آیا تھا, کس کا فون تھا, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے, اس طرح اچھا فون وہ نہیں آتا ہے, یہ وہ باتیں ہوتی ہیں. آئی واز پرسویڈیڈ, ٹھیک ہے, یہ فون وون والی بات ہی ہوتی ہے نا. یہ اس میں نہیں بتا سکتا کیا کس طرح جو بھی کیا گیا. بٹ اچھا اس پر ٹائم ابھی ضائع نہ میری, میں اس کا ایک منٹ کے لیے, ایک منٹ کے لیے, جسٹ اے منٹ. شیرازی اس کا یہی بات ہے کہ آئی واز پرسویڈیڈ. ٹکا بھائی پلیز اچھا بس وہی ایک منٹ. بات ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Major Retired Latasab Satti
NA 51 मरी कोटली सतियाँ कोटा एंड कलर 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है हल्का। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है, जैसे बुज़ुर्गों ने बताया कि उस चट्ठा साहब का, लियाकत चट्ठा जो हैं कमिश्नर, उनका ज़मीर जाग उठा और उन्होंने वो सारा सिलसिला जो है वो सामने कर दिया, जो कि हमसे छुपा के उसके ऊपर बहुत बड़ी वारदात हो रही थी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की नेक नीति है, उसका मुखलसपन है, उसका इस मुल्क और कौम के साथ लगाव है, जिसकी बिना पे उसने गोलियां खाई, उसको जेल में डाला, सारा सिलसिला किया, लेकिन वो बंदा जो है वो उसने हार नहीं मानी, हकीकी आज़ादी से वो पीछे नहीं हटा। और आज अल्लाह ताला के फजल व करम से एक कमिश्नर लेवल का बंदा उठ के वो गवाही दे रहा है कि जो कुछ हुआ है वो सारे का सारा गलत हुआ है। ये आप सब लोगों ने वोट डाली होगी। मैं इमरान खान की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस जोश से, जिस जज्बे से, जिस तरीके से आप लोगों ने इस दफ़ा वोट डाल के इनका तिया पांचा कर दिया, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरी 77 साल की ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखा कि इलेक्शन, जिस तरीके से बुज़ुर्गों ने बताया कि इतने रिग्ड होते हैं और इस तरीके से किए जाते हैं, इस तरीके से आज दिन तक ये मामला नहीं किया गया। उस रिगिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। मैं अगर उसकी डिटेल में जाऊं तो वो आपका और टाइम ज़ाया होगा। बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे बेटी ने बताया कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, ओरिजिनल मौजूद हैं, जिनके ऊपर उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन अंगूठे मौजूद हैं। वहाँ पे जो एजेंट हमारे बैठे थे उनके साइन मौजूद हैं, ओरिजिनल हमारे पास मौजूद हैं। हम वो लेके आते हैं। हम सब की, ये जितने भी यहाँ हैं, ख्वाह वो MNA के कैंडिडेट हैं या MPA के हैं, हमारी डिमांड ये है कि उस फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा रिज़ल्ट जो है उसको डिक्लेयर किया जाए। यही हमारा हक बनता है और यही उसके फ़राइज़ में शामिल है कि उन्होंने जो हलफ उठाया हुआ है उस हलफ की वो पासदारी नहीं कर रहे। उन्होंने RO ऑफिस को सील करके, बंद करके, अंदर अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट बनाने की जो कोशिश की है। मैंने तो अपने RO के ख़िलाफ़ मैं FIR कटवाने के लिए चला गया, 2 जगहों से वो होके नहीं हुई, तो फिर मैं जो है ना वो 22A के तहत गया। मामला इन प्रोसेस है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, मैं भी फौजी आदमी हूँ। लेकिन ये मामला जो है, जो कुछ हो रहा है, ये टोटली गलत हो रहा है। इससे पहले ये आवाम का पैसा लूटते रहे, आज इन्होंने आवाम का मैंडेट लूटा है। नहीं लूटने देंगे हम इसको, इंशाल्लाह किसी सूरत में नहीं लूटने देंगे। और ये कमिश्नर साहब ने जो बात कही है, ये 100% ठीक है। कमिश्नर के नीचे DC DRO है, उसके बाद ROs जो हैं वो उसके अंडर कमांड हैं। वो जाके अगर अटक में जो है ना वो पोलिंग स्टेशन को विजिट करता है और देखता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उसकी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नीचे उन लोगों को आर्डर दे कि आप सही काम करें। उसने जब ये आर्डर नहीं दिया और वो काम होता रहा, तो आखिर अल्लाह ताला ने करम किया और उसका ज़मीर जाग उठा और वो बोल पड़ा। जब वो बोल पड़ा तो उसके मुताबिक अभी इस मामले को हम किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। जैसे इन्होंने डिसाइड किया है कि मंडे को जो है हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, अगर वो बात मान गए तो ठीक, अगर ना माने तो हम आखिरी हद तक जाएंगे और अपना हक जो है वो ले के रहेंगे।